روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف و مقدمہ۔ از مولانا محمد رضوان القاسمی صاحب فاضل دیوبند، خطیب مسجد عامرہ، عابد روڈ، حیدرآباد دکن۔ کچھ زمین پر بھی چاند تارے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدذلہ بڑی خوبیوں اور کمالات کے بزرگ ہیں۔ ایک عرصہ ہوا ترک ہند کر کے پاکستان کراچی کی اقامت انہوں نے اختیار فرمائی ہے۔ پہلے اصلاحی تعلق حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے قائم فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کی طرف رجوع ہوئے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد بارگاہ ابراری سے سند خلافت عطا ہوئی۔ معارف مثنوی، معارف شمس تبریز، دنیا کی حقیقت، مجالس ابرار، حضرت حکیم صاحب کی گراں قدر تالیفات ہیں جو علمی اور دینی حلقوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھی گئیں اور شوق کے ہاتھوں لی گئی ہیں۔ اپنے مرشد اول کی کتاب معرفت الہیہ کے مرتب بھی موصوف ہی ہیں۔ حضرت حکیم صاحب کا نام سن رکھا تھا، کتابیں بھی ان کے مطالعے میں آئی تھیں، دید کی حسرت دل میں تھی جو اب پوری ہوئی۔ واعظ کی مجلس میں بھی شرکت کی سعادت نصیبے میں آئی۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ دید نے شنید سے بڑھ کر پایا، اور اس کا اندازہ ہوا کہ اختر ستارہ آسمان ہی پر نہیں زمین پر بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے اپنے اس مصرے میں اس طرف اشارہ بھی فرمایا، کچھ زمین پر بھی چاند تارے ہیں، کچھ زمین پر بھی چاند تارے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب کی مجلس بڑی پرکیف اور معلومات افزا ہوتی ہے، جس میں کہیں سے کسی تصنع اور تکلف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ عام واعظوں کی طرف اپنے سامعین کو ان کے خیالات کی وادی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر خود بڑھے ہوئے نہیں چلے جاتے، بلکہ شروع سے آخر تک اپنی دل ربا مسکراہٹ اور مؤثر واقعات، دلوں کو چھو لینے والے اشعار، قرآن و حدیث کی دل نشین تشریح و توضیح کے ساتھ انہیں اپنا شریک سفر بنائے رکھتے ہیں۔ یہ اپنی مجلس میں مولانا روم کے باغ مثنوی کی سیر جی بھر کے کراتے ہیں، جس سے دل کو تازگی اور روح کو بالیدگی ملتی ہے اور غفلت دور ہو کر حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آج 19 ربیع الثانی 1397 ہجری صبح مدرسہ فیض العلوم باقر باغ سعید آباد حیدرآباد میں حضرت حکیم صاحب کی مجلس مقرر تھی۔ کافی لوگ شریک تھے، جن میں اہل مدارس کی تعداد زیادہ تھی۔ گویا راقم الحروف کی حاضری قدر تاخیر سے ہوئی، مگر جتنی باتیں سنی ان میں سے ہر بات دل سے نکل کر دل تک پہنچ رہی تھی، گویا دل کو دل سے کوئی رسم و راہ ہو۔ آئیے زمین کے اس چاند تارے کی بزم سے آپ بھی کچھ استفادہ کیجیے۔ ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ فرمایا کہ ایک عالم اور ایک واعظ کو عمل کا پابند ہونا چاہیے، بغیر عمل کے صرف قول مفید اور مؤثر نہیں ہوتا۔ صاحب قصیدہ بردہ نے تو قول بلا عمل سے مغفرت طلب کی ہے۔ الفاظ ان کے یہ ہیں، استغفر اللہ من قول بلا عمل، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اس قول سے پناہ چاہتا ہوں جو بغیر عمل کے ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس اپنے لڑکے کو لے کر آئے، کہنے لگے حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، ہزار سمجھایا مگر ایک بات بھی اس نے مان کر نہ دی۔ میں پریشان ہوں کہ اسے اس عمل سے کس طرح روکوں، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کثرت سے اگر یہ گڑ کھاتا رہے تو جگر خراب ہو جائے گا، آپ دعا فرمائیے اور کچھ زبان مبارک سے نصیحت بھی فرما دیجئے۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا آپ کل تشریف لائیے۔ وہ آئے تو انہوں نے لڑکے کو نصیحت فرمائی اور دعا بھی کی۔ جب لڑکے کے والد جانے لگے تو پوچھا حضرت یہ نصیحت اور دعا کل بھی آپ فرما سکتے تھے، آج آپ نے کیوں بلایا؟ بزرگ نے فرمایا بھائی کل تک میں بہت گڑ کھایا کرتا تھا، اس حالت میں اسے گڑ ترک کرنے کی نصیحت کیوں کرتا؟ آج میں نے خود گڑ کھانا کم کر دیا تو پھر اسے نصیحت کی تاکہ یہ نصیحت مؤثر ہو اور میں پوری قوت کے ساتھ اپنی بات کہہ سکوں۔ فرمایا اس سلسلے میں نے ایک شعر کہا ہے جو نہایت قابل غور ہے، وہ یہ ہے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، کسی طرح گزر ہی جائے گی، مگر جب ہمیں یہاں کچھ کرنا ہے تو اچھا کام کیوں نہ کریں تاکہ آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہو، جبکہ وہیں کی کامیابی اور سرخروئی اصل ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس گہری حقیقت کو اپنے ایک سادہ شعر میں کس خوبی کے ساتھ سمجھایا ہے، سنیے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ شیطان کش دوا، فرمایا کہ آج کل وسوسہ کی بیماری عام ہے، طرح طرح کے برے خیالات ہمارے اندر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں، شیطان کا ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے، اس طرح سے جس طرح کے مچھر اور کھٹمل کا۔
لوگوں نے مچھر اور کھٹمل کو مارنے کی نئی نئی دوائیں ایجاد کی ہیں، اس کے باوجود ان کا مرنا یقینی نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسہ کو دور کرنے اور وسوسہ شیطانی کو مارنے کے لیے ایک دوا تجویز فرمائی ہے، بہت مختصر مگر نہایت زود اثر اور فائدہ قطعی ہے۔ یہ دوا جامع صغیر میں موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں: آمنت باللہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ میں نے ایک تبلیغی اجتماع میں اس شیطان کش دوا کا ذکر کیا تو ایک صاحب اس کا ذکر کثرت سے کرنے لگے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ تو بہت مؤثر ہے، کتنے وساوس دور ہو گئے۔ میں بدنگاہی کے مرض میں بھی مبتلا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے اور راستے میں اس کا ورد کرتا تھا، اس کی برکت سے میرا یہ مرض ختم ہو گیا۔ میں نے اس وقت خیال کیا کہ اصل تعلق تو اس کا ایمان سے ہے، مگر بہت خوب کے اعمال میں بھی اس کی برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ ہر برے خیال آنے کے ساتھ ذکر کے وقت، نماز سے قبل، تلاوت کے وقت اور دوسرے اعمال صالحہ کے وقت اس کو پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے۔ مسلح ہو کر نکلو۔ فرمایا کہ حضرت ہردوئی دامت برکاتم مولانا ابرار الحق صاحب مدذلو فرمایا کرتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مسلح ہو کر نکلو، اس سے بدنگاہی اور دوسری چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ شیطان جب تم کو مسلح دیکھے گا تو اسے تمہارے نزدیک آنے کی جرت نہیں ہو سکتی، وہ تو دور ہی سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ فرمایا اس لیے ہم لوگوں کو مسلح نکلنا چاہیے، اس کے فائدے آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ یکم جمادی الاول 1397 مطابق 20 اپریل 1977 بروز پنچشنبہ، روزنامہ نوید دکن، حیدرآباد، ہند۔ رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں۔ برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979۔ رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور۔